السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد، والد کا نام عمیر اور والدہ کا نام حناس بنت مالک تھا۔ اس جرأت و بہادری کے عظیم سپوت کا پورا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نہایت حسین و خوشر نوجوان تھے۔ والدین کے انتہائی لاڈلے اور ناز و نم سے پلے بڑھے تھے۔ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال کرتے تھے۔ ان کے حسن و جمال اور ناز و نخرے کا یہ عالم تھا کہ خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ کوئی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ سیر و شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ روزانہ نئی پوشاک زیب تن کرتے اور نوکروں جانوروں کے جلو میں بڑی شان و شوکت سے شکار پر جایا شکاری کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حسن ظاہری، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا تھا۔ صرف ایک جھلک رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی دیر تھی کہ شرک سے منتفر ہو گئے۔ ایک روز آپ گھر سے نکلے تو اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ قسمت نے یاروی کی تو پہلی ہی ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فارفتہ ہو گئے۔ حسن و جمال تو تھا ہی، مگر عقل و ذہانت میں بھی بے مثال تھی۔ لہٰذا پہلی ہی ملاقات میں دل نور ایمان کی سچائی سے جگمگا اٹھا، کلمہ توحید بلند کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ دن تھے کہ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے تک آپ نے اپنے قبول اسلام کو چھپائے رکھا۔ آپ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دین اسلام کی تعالیم سے اپنے سینے کو منور کر دے۔ لیکن ایک روز جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور یہ خبر آپ کی والدہ اور خاندان والوں کو کر دی۔ بس پھر کیا تھا کہ والدین کی محبت ایک لخت نفرت میں بدل گئی۔ ماں نے مصعب کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا، مار مار کے برا حال کر دیا۔ سارے طریقے آزما لیے مگر اپنے لخت جگر کو حق گوئی سے نہ ہٹا سکی۔ جب مسلمان مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ماں کو جھنسا دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مکہ آئے تو ماں کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ آپ پھر حبشہ چلے گئے اور پھر مختصر سے قیام کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب بھی ماں نے سختی برقرار رکھی اور ناز و نخرے میں پلے بیٹے کو بھی کوئی سہولت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا آپ کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کے یہ ارادے دیکھے تو کہنے لگے، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ الغرض ماں نے اپنے بیٹے کے پختہ ارادے کو جانتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر پر الوداعی نگاہ ڈالی اور ماں سے کہا، پیاری اماں، میں آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے حق اور سچ کی گواہی دے دے۔ ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حوس کام کریں گے میں تمہارے دین میں
کبھی بھی داخل نہیں ہوں گی۔ بس آپ نے اپنی ماں کو اسی حالت پر چھوڑ دیا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کے ایام تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باسیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت محسوس کی۔ فرمایا اور اس خاص مشن پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرما دیا۔ یوں آپ اسلام کے اول ترین معلم مقرر ہوئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف مدینہ شریف میں دین اسلام کی اشاعت کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں نماز جمعہ کا باقاعدہ آغاز بھی کیا، اور اس وجہ سے آپ اسلام کے اول ترین امام بھی مانے جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ پوشاک دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جنگ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب جنگ احد کا دل خراش معرکہ رونما ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ دیا۔ آپ نے بڑی جان بازی اور دلیری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ جنگ احد میں جب اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پھانسا پلٹا تو آپ نے تنہا کفار کے نرخے میں پھنس گئے۔ مشرکین میں سے شہوار ابن کما نے بڑھ کر تلوار سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ کا داہنا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے علم دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تو اس نے دوسرے وار سے آپ کا بایاں بازو بھی الگ کر دیا۔ سلام ہو آپ کی عظمت پر، دونوں بازو کٹ گئے، مگر آپ نے آدھ کٹے بازوؤں کا ہلکا بنا کر علم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ کی یہ جرأت دیکھ کر ابن کیما کو سخت طیش آ گیا۔ اس نے تلوار پھینکی اور نیزہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ منقول ہے کہ آپ اپنی شہادت سے قبل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گی؟ مختصر یہ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، معرکہ ختم ہوا تو شہداء کے کفن و دفن کا انتظام کیا جانے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کی باری آئی تو آپ کے حصے میں کفن کے لیے جو چادر میسر آئی تھی وہ فقط اتنی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ تشریف لائے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ فرما رہے تھے مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا مصعب بن عمیر کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر حسانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندو ہناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے۔ اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں 1,00,000 افراد شامل ہو گئے۔ یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطۂ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے سر بیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانب شانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا
کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ صحابی رسول کی قبر سے تلاوت کی آواز۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے ابو طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرما دیے ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے نئے حلقہ بغوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگیں تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو حزمیت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کی 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ